اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والمرأة المسلمة إذا صلت خمسها وصام شهرها وأطاعت بعلها وحفظت في ماله وفرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما جاء في الحديث. محترم عزیز علماء کرام اور خواتین ملت، میرے لیے سعادت کا موقع ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات کر کے خطاب کرنے کا مجھے یہ موقع ملا. میں اس کے لیے ابناء قدیم کے صدر صاحب اور ذمہ داران کا اور سارے اراکین کا شکر گزار ہوں. بہرحال باتیں کہنی چاہیے، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کہنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. اور ہمارا مشن ہی ہے دعوت و تبلیغ، دین کی باتیں دوسروں کو پہنچانا. یہ ہمارا مشن ہی ہے. اگر اس مشن کو ہم بھول گئے تو پھر سب سے بڑا نقصان ہم کو اس دنیا میں ہوگا اور آخرت میں تو ہے ہی عذاب. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو بچائے. ابھی معلوم ہوا تھوڑی دیر پہلے کہ آج جس موضوع پر خطاب کرنا ہے وہ ہے مسلم خاتون یا اسلامی خاتون. اچھا موضوع ہے. خطاب تو کرنا ہے خواتین سے اور ہمارے سامنے سب مرد حضرات بیٹھے ہیں، تو بہرحال ان کے خواتین سے خطاب کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سب مرد لوگ بھی یاد دلائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. مکے کا ماحول کچھ الگ تھا، مدینہ کا ماحول کچھ الگ تھا. مکے میں عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، جاہلیت میں عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، ایک طرح سے باندی کی طرح رہتی تھی. مدینہ کا ماحول بالکل الگ تھا، عورتوں کی بڑی قدر تھی، عورتوں کا بڑا احترام تھا، ان کا خیال رکھا جاتا تھا.
मदीना पहुँचे मुहाजिरीन, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे उसमें। तो औरतों ने शिकायत की कि हमारे शौहर हमारी पिटाई करते हैं, मारते हैं। कुरान में यकीनन बीवी को मारने का इख्तियार दिया गया है। अगर बीवी नटखट हो, नाफरमान हो, तो ऐसी सूरत में तलाक़ से पहले जो सूरतें बताई गई उसमें से इजाज़त है बीवी को मारने की। लेकिन बेतहाशा मारे और खूब मारे, किसी की पसली की हड्डी टूट जाए, हाथ टूट जाए, जैसा कि बाद रिवायतों में आता है कि सहाबा ऐसे भी मारते थे अपनी बीवियों को। तो ख़वातीन ने शिकायत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे शौहरों को मारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तायीद की और कहा कि साहब नहीं मारना चाहिए औरतों को, बहुत बुरे लोग हैं जो औरतों को, बीवियों को मारते हैं। अब लोग पहुँचे घरों को और उनकी बीवियाँ साहब शेरनी बनी हुई थी। कहा सुना आज का आवाज़? हाँ, मालूम हुआ ना कि अभी मारना वारना नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर भी बताया, अल्लाह के रसूल ये तो शेरनियाँ बन गई, ये तो अब हमारे सामने खूब बात करने लगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ज़रा सख्त मिजाज के थे, फिर भी कभी गए अपने घर में, बीवी ने पूछा क्या माजरा? कहा तुझे क्या इससे ज़रूरत है, भाग यहाँ से, जाके बैठ। कहा ऐसे डांटते थे बीवी को, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अब फिर जो है इन्होंने शिकायत की, सब मर्दों ने, साहबा ने। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी इख्तियार करने का उनको मौका दिया, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ मारपीट हुआ करती थी। बहरहाल अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर मर्दों को भी पैदा किया, औरतों को पैदा किया, उनकी जिम्मेदारियां सबकी अलग अलग बताई। और ये सिर्फ इंसान के लिए है कि मर्द की जिम्मेदारियां अलग हैं, औरत की जिम्मेदारियां अलग हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करना ज़रूरी है, ये मर्दों के लिए है। अल्लाह ताला ने शरीयत मर्दों पर नाजिल की और ताबे बनाया औरतों को उनके। कुरान मजीद के अंदर जितनी आयतें, अक्सर व बेशतर कल के बल्कि पूरी आयतें मर्दों से मुताल्लिक़ ही हैं। यानी जो सेगा बोलते हैं वो अरबी ही का सेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल मुमिनातु अल्लाती आमन्ना, ऐसा कहीं नहीं है। इनको फ़िक्र भी औरतों को, या अल्लाह सब मर्दों ही का ज़िक्र है कुरान में, हमारा कहीं ज़िक्र भी नहीं कुरान में। तो अल्लाह ताला ने कुछ आयतें नाजिल की, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वग़ैरह। तो औरतों के अंदर शौक़ होता था दीन को सीखने का। एक इस्लामी ख़ातून की खूबियाँ क्या हैं और इस्लामी ख़ातून की औसाफ क्या हैं। पहली बात तो ये कि ख़ातून जो होती है उसके दर्जे मुख्तलिफ़ हैं। पहले तो बेटी रहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप की फर्मा बरदारी ज़रूरी है। जब तक शादी नहीं होती है माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी हर लड़की पर ज़रूरी है। और ये शादी के बाद ख़त्म नहीं हो जाती लेकिन कम हो जाती है। पहली ज़िम्मेदारी तो एक मुस्लिम ख़ातून की यही है, अलल मर्इल मुस्लिम अस्सम व ताअ मा लम युअमर बिमासिया फ़इज़ा उमिरा बिमासिया फ़ला समा वला ताअ। मर्द के लिए कहा गया तो यही बात औरत के लिए भी है, बच्ची के लिए भी है। हर मुसलमान को उसके बड़े जो हुक्म देते हैं उसको मानना चाहिए, सम व ताअत का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। हाँ, अगर कोई गलत बात हो, दीन के ख़िलाफ़ कोई बात हो, फ़ला समा वला ताअ, ऐसी सूरत में माँ बाप हों कि कोई भी हो, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। वइन जाहदक अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा, सूरह लुक़मान के अंदर भी बताए, दूसरी आयतों के अंदर भी कि साहब अगर माँ बाप भी शिर्क करने का हुक्म दें तो उनकी इताअत फरमा बरदारी तब जायज़ नहीं है। तो ये कि साहब लड़की की ज़िम्मेदारी, एक मुसलमान ख़ातून की, एक बच्ची की ज़िम्मेदारी, ये ज़िम्मेदारी मुस्लिम बच्ची के अंदर कैसे पैदा होगी? उसकी दो सूरतें हैं। एक तो घर नमूना हो और बच्ची देखेगी तो माँ को देखेगी।
اگر اس کی بڑی بہنیں تو وہ دیکھیں گی، ہم تو بڑی بہنوں کو نظر انداز کریں، تو بڑی بہن ہی سمجھیں کہ صاحب ہماری مخاطبہ ہے۔ تو گھر کا ماحول سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ صاحب یہ بچی کے اندر اگر بگاڑ آتا ہے تو زیادہ تر اس کا سبب گھر کی عورت ہی ہوتی ہے۔ گھر کی عورت جیسی ہوتی ہے بچی بھی ویسی ہوتی ہے۔ الولد سر لابیہ ہے تو البنت سر لامہا ہے کہ صاحب باپ جیسا ویسا بیٹا، ماں جیسی ویسی بیٹی ہو جاتی ہے۔ لہذا اصلاح کا پہلا قدم یہی ہے کہ صاحب ماں بچی کی اصلاح کی پوری تدبیر کرے۔ یہ اصلاح کہاں کہاں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نماز کی پابند رہیں، وقت پر نماز پڑھیں، اور نماز کا وقت ہو تو اپنی بچی کو توجہ دلائیں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا کے اندر بچیاں بدرجہ اولا ہیں۔ ماں کو سب سے پہلے خیال کرنا چاہیے نماز کا۔ پہلے اذان وقت ہوا، الحمدللہ یہاں تو وقت پر اذان ہوتی ہے، نماز پڑھیں، اور بچی اگر گھر میں ہے تو بچی کو لے کر نماز پڑھیں، وضو کا طریقہ سکھائے، نماز کا طریقہ سکھائے، ساری باتیں سکھائے۔ پھر اس کے بعد یہ مرحلہ پورا ہوا، دعائیں سکھائے ماں۔ مسلم خاتون وہ ہوتی ہے کہ صاحب مرد بھی ویسے ہی صبح شام کے اذکار جتنے ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دلائیں۔ کھاتے وقت کی کیا دعا، کھانے کے بعد کی کیا دعا ہے، لیٹرین کو جاتے وقت کیا دعا ہے، ساری چیزیں ماں کی ذمہ داری بچی کو سکھانے کی زیادہ ہوتی ہے۔ بچے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ بچیاں ماں سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ ماں ان باتوں کا خیال کرے۔ دو باتیں ہوئی، ایک تو نماز کی پابندی، صبح شام کے آداب جو ہوتے ہیں اذکار ہوتے ہیں اس کی پابندی، اور تیسری بات یہ کہ صاحب لباس لڑکی کا یہ بہت ضروری ہے۔ بچیوں کے لیے لباس کا خیال کرنا چاہیے۔ کہیں بھی جائیں گے آپ ادھر ادھر دکانوں میں کپڑا خریدنے کے لیے، بچیوں کی خواہش ہوگی یہ پہنے وہ پہنے، صاحب بدن بھی کھلا رہے، فلاں بھی رہے، اور گوری اچھی معلوم ہو دیکھ کر، یہ سب ہے۔ اس پر بہت زیادہ پابندی کی ضرورت ہے۔ لباس سے بہت بگاڑ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا ہے، پہلی جو بڑی غلطی ہوئی اور بڑی سزا جو ہوئی، غلطی یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام جس چیز کو نہیں کھانا تھا دونوں کھا لیے، ینزع عنہما لباسہما، لباس نکال دیا، ابلیس ننگے ہو گئے۔ کتنا بڑا گناہ ہے جی، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت تنبیہ کی اور فرمایا کہ میری امت میں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو آئیں گے بعد میں، ابھی آئے نہیں۔ اس میں سے ایک تھے ناحق لوگوں کو مارنے والے، کوڑا استعمال کرنے فلاں فلاں ہیں۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لم یرحن رائحۃ الجنہ، وہ عورتیں ہیں کہ جو پہن کر بھی ننگی معلوم ہوں گی، فیشن کریں گی، بالوں کو سنواریں گی، جیسے معلوم ہو کہ ان کے سروں کے اوپر اونٹ کا کوہان رکھ دیا گیا ہے ایسے۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور خاص کر جب ذرا پیسہ مل جاتا ہے، حیثیت ہو جاتی ہے، اور ماحول ذرا اس طرح کا ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، صاحب یہاں تو فیشن کی بھرمار ہے جی۔ ہاں، دل آتا ہے۔ ایک مسلم خاتون کا فرض ہے کہ بچی کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرے، قناعت، صاحب پردے کا اہتمام، اور صاحب قناعت کھانے میں، پینے میں، کپڑے میں، سب چیزوں میں۔ تو میں نے کہا کہ پہلی تو نماز، اور دوسری بات یہ کہ صبح شام کے اذکار اور وظائف، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لباس اور شکل صورت میں بھی بڑی پابندی ہونی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے بچیوں کے لیے کہ صاحب اسراف اور فضول خرچی، لباس میں، کھانے پینے میں، دھونے میں بھی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی فطرت ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین کہا، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔
کھانے میں بھی پینے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، وضو کے پانی میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بھی کہا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، گھر کے شیطان۔ ہمارے گھروں کے اندر اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے، ماں باپ کو ایک دانہ بھی زمین پر نہ گرنا چاہیے، کھاتے وقت دسترخوان بچھا کے کھائے، کوئی لقمہ اگر گر گیا تو اس کو اٹھا کے کھا لے، کچھ کھانا بچ گیا تو اس کو کھا لے، یا ایک صاحب اس کی حفاظت سے رکھ کے پھر دوبارہ بچے کو کھلائے، بچی کو کھلائے۔ یہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب بہت ساری چیزیں آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا، برتن میں چھوڑ دیا، لے گا کچرے میں ڈال دیا، جیسا کہ یہاں ہم نے دیکھا عرب ممالک کا دورہ کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کی نیکیاں ہیں کہ ان کو بچاتی ہیں، ورنہ تو ہم نے دیکھا کہ صاحب کھانے والے 10 آدمی 40 آدمی کا کھانا رہتے ہیں اور 30 آدمی کا کھانا لے جا کے پھینکتے ہیں، بکرا بھی ہے، مرغی بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ یہ عادت آپ نہ ڈالیے۔ آپ یہ غریب ملک کے باشندے ہیں جہاں ہمارے بھائی بہنوں کو بہت ضرورت ہے آپ کے پائی کی، آپ ان کا خیال کیجئے، ضرور ان کے لیے کچھ نہ کچھ پسنداز کر کے بھیجنے کی کوشش کیجئے۔ ایک دانہ بھی اگر زمین میں گر گیا اٹھا کر کھا لیجئے۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا نا کہ صاحب جو گر جاتا ہے اس کو اٹھا کے کھا لو، لا تدرون فی طعامکم البرکہ، تم کو نہیں معلوم کہ وہ جو دانہ گرا ہے اس کون سے دانے میں برکت ہے، وہی چھوڑ گیا۔ کھائے تو صاحب بیماری کے چاول تھے، سب گئے پیٹ کے اندر، اور شفا والا چاول تو چھوٹ ہی گیا دسترخوان پر۔ کہا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو بچیوں کی ایک ذمہ داری یہ ہے جو ماں باپ کی طرف سے بچیوں پر عائد ہوتی ہے، اور مسلم خاتون یہاں سے بنتی ہے، گھر سے بنتی ہے، ماں باپ جیسے سکھاتے ہیں ویسے بتاتے ہیں ویسے بنتی ہے۔ تو یہاں مسلم خاتون کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، الحمدللہ، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ وہ آتا ہے شادی کے بعد کا۔ شادی کے بعد اس کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے مسلم خاتون کی۔ ایک تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی ذمہ دار اب تک تو تھی، اب اس کے بعد شوہر کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری۔ شوہر کی اطاعت و فرما برداری ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی جس کے کچھ الفاظ یاد تھے تو میں نے پڑھ دیا۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مسلمان عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور پھر رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اگر شوہر نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے مال کی بھی اور اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ اگر کوئی مسلم خاتون اتنی باتوں کا خیال کرتی ہے تو جنت کے دروازے سب اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جی، اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے اندر نوافل کا ذکر نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے، بہت مختصر نسخہ اور بہت جاندار نسخہ، جائے جنت کے دروازے سے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ تو شوہر کی فرما برداری۔ شوہر غریب بھی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بیوی مالدار ہے شوہر غریب ہے، جب بھی اس کے لیے اطاعت و فرما برداری شوہر کی ضروری ہے۔ شوہر اگر مالدار ہے بیوی غریب ہے، جب بھی اس کے لیے اطاعت فرما برداری شوہر کی ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو سب کو یاد ہوگی کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقریر فرمائی، یا معاشر النساء تصدقنا تصدقنا ولو من حلیکن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، فقامت امرأة جزلة صفاء الخدین وقالت ما بالنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، قالت انکن تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے خواتین، عورتوں، صدقہ خیرات کرو، صدقہ خیرات کرو،
تمہارے زیور ہی صحیح دے کر صدقہ خیرات کرو۔ میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی عورتیں مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک عورت جو اونچی قد کی تھی، فلاں تھی، اب صفاء الخدین کے اندر دونوں معنی بیان کیے، ایک صاحب کالی کلوٹے عورت تھی، یا ایک صاحب نہیں اس کے کلے میں کچھ اس طرح کے نشان تھے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ کہا کہ دو وجہ ہیں۔ ایک بات تو ایک تکثرن اللعنہ، گالی گلوچ، بکواس، غیبت، چغلی، سب ان کو نہ دفتر ہے، نہ آفس ہے، نہ ڈیوٹی ہے، نہ نماز پڑھانا ہے، نہ جمعہ ہے، کچھ نہیں نا، موقع مل گیا اللہ اکبر۔ یہاں معلوم ہوا کہ قطر کے اندر لینڈ لائن فری ہے، ہاں اللہ اکبر، پوری باتیں بھائی، پوری باتیں، آگ جنگل کی آگ کی طرح خبر پہنچ جائے گی۔ یہ ایک عمری صاحب کو زکام بھی آئے گا تو معلوم فریش ہوئے، وکرا اسپتال میں داخل کر دیا، حمد میں داخل کر دیے، کیا حال ہے؟ ارے مفت فون کا اتنا ناجائز فائدہ، تم کو موقع مل جاتا ہے، وقت ہے نا، بہت بہت گالی گلوچ، غیبت، چغلی، نقل اور فرمائشیں، کیا پکا، کتنا ہوا، مچھلی کیا قیمت، گوشت، ارے لینا تو تمہارے شوہر کا کام ہے، کھا لیے کیا، کتنا کھائے، کتنا پکائے، کیا باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ صاحب بیکار بکواس کرتی رہتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نکلے، غالباً جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، آئے 2-3 گھنٹے کے بعد آئے، دیکھا تسبیح پڑھ رہی بیٹھے بیٹھے، اللہ اکبر، کتنا شوق تھا خواتین اسلام کو۔ وہ آپ پڑھیں گے نا سورہ احزاب کے اندر آیتیں، اللہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تَعْمَلُ صَالِحًا، او صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مسلم خاتون کیسے ہوتی ہے، اور مسلم خاتون کے اندر مولوی مسلم خاتون، ہاں یہ تو اور بھی بڑی ذمہ داری ہو گئی نا، ایک تو عام مسلم خاتون ہے بھائی، یہاں تو مولوی مسلم خاتون ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو، ویسے ہی خواتین اسلام تم عام لوگوں کی بیویاں نہیں ہو، مولویوں کی بیویاں ہو، تم نمونہ بنو گی دوسرے کے لیے۔ تو بہرحال ایک تو کہا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکواس، غیبت، چغلی سب، دوسرا کہا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی ناقدری کرتی ہو، تکفرنا ناقدری کرتی ہو، کفران نعمت، اللہ اکبر۔ حدیث میں اس کی تفصیل بھی اللہ کے رسول نے فرمائی، لو احسنت الى احداکن الدہر ثم رأت منک ما تکرہ لقالت ما رأیت منک خیرا قط، دنیا بھر کا احسان کرو، ہمیشہ اس کی بات مانے، فرمائش لا کے دیا، اس کو راضی کیا، فلاں کیا، ایک دن ذرا ناراض ہو جائے گی نا، فوراً کہی ہائے میری پھوٹی قسمت، تم ہی ملے کیا مجھے، اللہ اکبر، شکایت کرے گی شوہر کی، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہے، اللہ نے عورتوں کو ایسا وہ دیا ہے کہ سب پانی ان کے جسم میں کہاں سے نکلتا ہے، نہیں ذرا کچھ ہوا ٹپ 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 بارش ہونے لگتی ہے، اللہ اکبر۔ وہ تبلیغی جماعت والے بیان کرتے واقعہ کہ صاحب وہ جو جنت میں وہ دیا نا نہیں کھانا چاہیے، حوا نے بہت کہا کھا لینا کھا لینا کھا لینا، آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑی، اس کے اندر بھی عیسائیوں وغیرہ کے اندر بھی ہے تصور، یہودیوں کے اندر بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، حوا نے ہی بگاڑا ان کو، تو 3 دانے توڑے، ایک تو آدم علیہ السلام کھا لیے اور 2 دانے حوا کھا لی۔ اب وہ جو ایک دانہ تھا مضبوط تھا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا، وہ 2 دانہ نیچے اڑے تو ایک سے خون نکلا، ایک سے پانی نکلا، اور خون کہا کہ ہر مہینہ ان کو ماہواری ہوتے رہے گی، اور وہ پانی کہا کہ صاحب رونا، جب دیکھو رونا، کچھ بھی کہو رونا، اللہ اکبر، بڑی مصیبت ہے بھائی، اللہ اکبر۔ تو کہا وہ بیان کرتے ہیں کسی واقعی صحت کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ صاحب شوہر کی نافرمانی اتنی زیادہ عورتوں کے اندر رہتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 عورتوں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اتنے بہترین شوہر ملے ان کو، نوح علیہ السلام جیسے اول الانبیاء یہ ملے، اور لوط علیہ السلام یہ ملے ان کو، لیکن ان کی بیویاں ناقدری کافرہ تھیں، نافرمان تھیں، شوہروں کی ناقدری کرتی تھیں اور انہی کے خلاف سازشیں کرتی تھیں۔ اتنے اچھے نبی ہو کر بھی اپنی بیوی کو سدھار نہیں سکے۔ تو عورت سدھرنا چاہتی ہے تو ان کے شوہر سدھار سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ نبی بھی نہیں سدھار سکا اپنی بیویوں کو، کیا کرے؟ اللہ کا حکم تھا۔ اس بیوی کی ساتھ رہنا ایک آزمائش، کتنی بڑی آزمائش نوح علیہ السلام کے لیے بھی، اور لوط علیہ السلام بہت بڑی آزمائش نا، یہ بھی ایک اللہ کا امتحان تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بہرحال ان دونوں کی مثال بیان کر کے اللہ نے 2 نیک خاتون کی بھی مثال بیان کی۔ فرعون کی بیوی، اللہ اکبر، کتنا بڑا بادشاہ، وہادی الانہار تجری من تحتی، سب جگہ محل بنے ہوں گے، لیکن ایسا محل کے نیچے سے نہر بہتی ہو، وہ شاید فرعون ہی بنایا تھا، ورنہ تو محل تو سب بناتے ہیں، ہاؤس بناتے ہیں، سوئمنگ پول بناتے ہیں، سب ہے، نہر بہتی ہو، اللہ اکبر۔ آج کے زمانے میں تو شاید آسان ہوگا کہ سب کھود وود کے کسی بھی طرح بنا لیتے ہیں، اس زمانے میں نہر کے کنارے محل بنائے ہوں گے، کتنا کھودے ہوں گے، کیا ہوں گے، اس لیے کہ نہر کا پانی تو بہت دور تک جاتا ہے نا۔ ایسے محل کی خاتون بھی، اس فرعون کی بیوی بھی، جب ایمان اس کے دل میں آ گیا تو پھر اللہ کا تقوی اس کے دل کے اندر آ گیا، فرعون کی نافرمان ہو گئی، فرعون کی دھمکیوں سے نہیں ڈری، وہ کہا قتل کر دوں گا، مار دوں گا، ننگا کیا، جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر آیا چاہے کہ ننگا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے کئی جگہ زخم کیا، پھر کیل ٹھونکا، سب تفصیل لوگ بیان کرتے ہیں، کسی صحیح روایت سے تو نہیں، لیکن عذاب دینے میں کوئی شک نہیں، بہت عذاب دیا۔ وہ کیا بدل گئیں، پھر گئیں۔ آپ وہ اندازہ کیجئے کہ صاحب فرعون اتنے بڑے، شروع سے ناز و نعمت میں پلی ہوئی خاتون ہے نا، جب ایمان ہے تو کیسے وہ جو ہے مضبوط ہو گئی ایمان کے اندر، ساری ناز و نعمت کو بھول گئی۔ لیکن اگر ہمارا مسئلہ ہو تو ہم ایک فقیر ملک سے آئے ہیں، اس ملک میں آ کے ہم بدل جائیں، اسراف کریں، فضول خرچی کریں، فیشنوں کو اپنائیں، گھروں کے اندر ٹی ویاں رکھیں، دیکھتے رہیں، اور صاحب فون کر کے ادھر ادھر یہ سب کرتے رہیں، کیسے زیب دیتا جی؟ خواتین کو خیال کرنا چاہیے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لہذا فرعون کی بیوی کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں گھر مانگو جی، کیا مانگو گے؟ کیا نوکری مانگو گے؟ کیا وزارت مانگو گے؟ کیا قطر مانگو گے؟ کیا دبئی مانگو تو جنت مانگو۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، وہ سب سے اونچی، سب سے بہتر جنت ہے، مانگو۔ وہ خاتون وہی نہ مانگی، رب ابنی لی عندک بالجنہ بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون عملہ، یا اللہ اس سے مجھے بچا، ونجنی من القوم الظالمین، اس کے جو حاشیہ بردار ہیں سب سے بچا۔ اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے ان کی جو ہے شہادت قبول کی، کتنی بڑی۔ تو عورت اپنے شوہر کی یقیناً فرما برداری کرے، لیکن نافرمانی کب؟ جب کہ کسی برائی کا حکم دے۔ تو لہٰذا ہمیں سے ہر ایک کو اس کا سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ اب کتنے ہماری بہنیں ہوں گی کہ صاحب ان کے شوہر گئے دفتر میں گئے، آفس میں گئے، شرطہ میں گئے، فلاں میں گئے، اب ایک صاحب پیر کھل گئے ان کے، صاحب ادھر گئی ادھر گئی، اس گھر کو گئی اس گھر کو گئی، فلاں گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا
جب افک کا واقعہ پیش آیا اور لوگوں نے ان پر الزام لگایا نعوذ باللہ بدکاری کا، جب ان کو خبر ملی کہ مجھ پر اتنا بڑا الزام ہے، روتے 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 حالت بدل گئی۔ آخر میں ان کے دل میں بات آئی کہ ذرا امی کے پاس چلے جائیں، تسلی ان سے مل جائے گی۔ گئی نہیں، اللہ کے رسول سے اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول آپ اجازت دیتے ہیں کیا؟ میں امی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کہا جاؤ۔ دیکھیے ام المؤمنین بھی گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت مانگتی۔ ایک روایت ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال شوہر کی اطاعت کے لیے ایک تھوڑا سا سہارا اس سے۔ ایک صحابی سفر پر گئے، اپنی بیوی کو تاکید کیا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر پر تھی۔ بہت دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے والد بیمار ہیں۔ کسی سے کالا بھیجا کہ اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرے والد بیمار ہیں۔ شوہر تاکید کر کے گئے گھر سے نہیں نکلنا، میں اپنے والدین کی عادت کے لیے جا سکتی ہوں؟ کہا نہیں، تمہارے شوہر جب منع کر کے گئے نہیں جا سکتی۔ اس میں یہ بھی لکھا کہ اس کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب بھی اس عورت نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ صاحب میں جا سکتی ہوں کیا؟ کہا نہیں، تمہارے شوہر نے تو منع کیا ہے۔ واپس آئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو ہدایت مجھے بھیجی، گھر سے نکلی بھی نہیں اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو گئی بھی نہیں۔ کہا تجھے جنت ہے، کہا تجھے جنت ہے۔ گھر سے نہ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ جائے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، دوسری بات اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس کے اندر؟ اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، شوہر کے مال کی۔ اور شوہر کے مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فضول خرچی نہ ہو، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ لاؤ، نیا فیشن لاؤ، نیا فون لاؤ، نیا فون نہ لاؤ، نئے برتن لاؤ، نئی پیالیاں چائے کی لاؤ، فلاں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ نہیں جائز ہے صاحب۔ روز روز تمہارا گھر نمونہ ہونا چاہیے۔ کوئی آ کر دیکھے تو اچھا اتنا سادہ گھر بھی ہوتا ہے کیا؟ ایسے ٹوٹے پھوٹے برتن بھی ہوتے ہیں کیا؟ ہونا چاہیے۔ مگر پتہ نہیں صاحب ہماری بیویوں کے اندر کہاں سے وہ شوق آ گیا، بچیوں کے اندر گھر بسانے کا بڑا شوق، جنت بسانے کا شوق ہو، گھر بسانے کا شوق۔ ہمارے گھروں میں کون سی ویسی چیز ہوگی جو دوسرے گھروں میں نہ ہو اور ہمارے گھر میں نہ ہو؟ سب ہوگا، سب ہوگا۔ کتنا سیدھا سادہ گھر ہمارا ہونا چاہیے۔ گھر سے کیا عزت ملتی ہے جی؟ تقوی سے عزت ملتی ہے، اخلاق سے عزت ملتی ہے۔ اب بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اب شوہر کے مال کی حفاظت دو طریقے سے ہے۔ ایک تو اس کے غائبانہ میں، صاحب شوہر گئے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، انڈیا کے اندر میں نے دیکھا شوہر صاحب کہیں گئے، صاحب لے کر سب دے کر گئے، 1 مہینے کا چاول بھی، دال بھی، تیل بھی، فلاں بھی، یہ بھی وہ بھی۔ ادھر گئے فوراً میکے امی جان کو یہ 5 کلو چاول بھیج دو، 2 کلو دال بھیج دو، 1 کلو چاول بھیج دو۔ ارے تمہارے شوہر کے مال کو امی جان کے گھر بھیجتی ہو، اور تمہاری آپا یا بہن ذرا غریب ہیں، سب بھیج دیا، اور کہا کیا چاول لے کے دیے، 15 دن میں سب ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر! کہاں حفاظت کی اس کے مال کی؟ سب بہت بری بات ہے۔ شوہر کے مال کی حفاظت کرنا ایک مسلم خاتون کا فرض ہے۔ جنت ایسے آسان نہیں ملتی۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، چوتھے مرتبہ پر فرمایا تیرا باپ ہے، وہ اسی مسلم خاتون کے لیے جو بچوں کی تربیت کرتی ہے اور صاحب ان کو فلاں کیا فلاں کیا فلاں۔ اللہ اکبر! یہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ صاحب بچوں کی پرورش، شادی کے بعد کا مرحلہ نا، بچوں کی پرورش، ایک مسلم خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بسم اللہ، اٹھاتے وقت بسم اللہ، فلاں 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 جو بھی کرتے ہیں، ابھی جو ماں باپ سے اب یہ بیوی بن گئی نا، اب اس کے بچے ہو گئے، اب یہ فریضے جو ان کے والدین کہتے ہیں اس پر عائد ہو گئے۔ اس کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت بڑی اچھی انداز سے کرے۔ بہت ساری مائیں ہوں گی، ابھی تو سردی کے دن ختم ہو گئے ماشاءاللہ، سردی میں بچی روئے، بچہ روئے، دودھ کے لیے تڑپے، سو رہی ہے صاحب، ہاں سنا، بچے کو مار دیا، کچھ بھی کر دیا۔ دیکھو یہ ایک مسلم خاتون ایسے تھوڑی ہے، اللہ نے ان کی امانت تمہارے سینے میں رکھی ہے،
ان کا دودھ تمہارے سینے میں رکھے، ان نہیں دیتی ہو، ان کی امانت ہے نا، دینا چاہیے نا، ان کو سلانے کے لیے، ان کے کپڑے کے لیے، فلاں کے لیے پیشاب کر دیا اس کو، جب نہ وہ 3 درجے ماں کے بلند ہوں گے بچوں کی پرورش۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ 3 درجے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے بتائے، 1 درجہ تو اس لیے کہ پیٹ میں رکھا اس کو اور 9 مہینے تقریباً اس کو سہتے رہی، اٹھنا مشکل، چلنا مشکل، بیٹھنا مشکل، کتنا تکلیف ہے، 1 درجہ تو اس لیے۔ دوسرا درجہ اس کی ولادت کے وقت کتنی تکلیف، کتنی پریشانی، کون بچے گا کون مرے گا، دونوں بچیں گے دونوں مریں گے، کس قدر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس اسپتال کو لے جاؤ اس اسپتال کو لے جاؤ۔ یہاں تو خیر الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا انتظام کیا، ہمارے یہاں تو صاحب بہت دوڑاتے ہیں، ہاں یہ آپریشن ہے، یہ میجر آپریشن ہے، اس اسپتال وہاں گئے تو معلوم ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، اور صاحب ڈاکٹر نہیں ہے، مرد آپریشن کرے گا، نعوذ باللہ، مرد لوگ عورت کا آپریشن کر کے بچے نکالتے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو پریشانی ہوئی، درد ہوا، 1 درجہ اس لیے، اور تیسرا درجہ بچے کو جو 2 سال تک دودھ پلائی یا کتنے بھی دن دودھ پلائی اور اس کو پالا پوسا، یہ 3 درجے جس میں باپ ذرا بھی شریک نہیں ہے۔ چوتھا درجہ ماں باپ دونوں مل کر بڑا ہونے کے بعد بچے کو پالے پوسے کچھ، وہ چوتھا درجہ ہے۔ تو یہ 3 درجے اس لیے ہیں۔ تو ایک مسلم خاتون دوسروں کی امانت کیا اس کو بھی ادا کرتی ہے، تو مسلم خاتون کی ایک ذمہ داری یہ ہے، بیٹی ہے تو یہ ہے، بیوی ہے تو یہ ہے، اس لیے اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ دینی کتابیں پڑھیں، ماشاءاللہ یہاں جتنے ہیں سب علماء کرام ہیں، عمری حضرات ہیں، عمر دراز والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور صاحب آپ کے شوہر چونکہ عمری ہیں اس لیے نہیں، دوسرے اگر ہوں نہیں جانتے ہیں تو ان کو سکھانا چاہیے۔ تو لہٰذا ایک مسلم خاتون کی ذمہ داری بہت زیادہ بتائی گئی قرآن اور حدیث کے اندر۔ میں نے چند باتوں کا ذکر کیا اس لیے کہ آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا جو ہو بھی گیا، تو لہٰذا آپ ایک نمونہ بنیں۔ یہاں جتنی عورتیں ہیں انڈیا پاکستان کی، آپ ان کے لیے ایک نمونہ بنیں، سادگی کے اندر، دین پسندی کے اندر، تقوی کے اندر، امانت داری کے اندر، سچائی کے اندر، سب نمونہ بنیں۔ اور جو آپ کو دیکھ کر نمونہ بن گئی، دوسرے آپ نمونہ بن گئی، ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا نا، کتنا ثواب ملے گا۔ لہٰذا ایک مسلم خاتون کی ذمہ داریاں اور صاحب ان کی خرابیاں، برائیاں، اچھائیاں سب ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں خواتین اسلام پر۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان مردوں کی مسلمان عورتوں کی ذمہ داری یا ان کی جو ہے صفات وغیرہ کا مطلب، بہت خاتون مشرق کسی نے لکھا، خاتون اسلام کسی نے لکھا، کسی نے المرأۃ المسلمہ، بہت سارے لوگوں نے لکھا، کتابیں بہت لکھی، عورتوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی گئیں کہ صاحب عورتوں کا ایسے ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسراف سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے، ٹائم اور وقت برباد کرنے سے بچیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جو بھی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں وہ جو ہے اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے، جائز ہے تو جائز، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ ما یلفظ من قول، کوئی بھی بات کرو ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بات، اس نے کہا کہ بھائی اچھے ہو، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کیا؟ ہاں جی خیریت ہے، ایسے بھی لکھا، ہاں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال چاہیے ہماری خواتین دوسروں کے لیے نمونہ بنیں، اپنے شوہروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں، اور اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں بنیں، اور سب معاشرے کے لیے ایک نمونہ بنیں، ایک خاتون اسلام بنیں، تو انشاءاللہ فائدہ سب کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کو، بیویوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، قناعت پسند بنائے، دیندار بنائے، نماز روزے کے پابند بنائے۔ اللہ تعالی ہماری بھی، ان کی بھی، اور سارے مسلمان خواتین کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔